میرے پاس جنات ہیں 6 لاکھ سے زائد. یا رب العالمین بہت سارے جنات دے دیں. اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ یہ عام باللہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. خواب بھی آپ کے سچے ہوتے ہیں؟ خواب بھی میرے سچے ہوتے تھے. میں نے جب بتانا شروع کر دیا یہ چیزیں پھر مجھ سے دور ہوتی گئیں. یہ آپ کی والدہ کی تصویر تھی؟ امی کی تصویر میں وہ نا جن گھس جایا کرتا تھا آنکھوں میں. آنکھیں تصویر کے اندر ہاں موو کرتی موو تھی؟ کر دی تھی وہ آنکھیں نا ادھر ادھر ایسے. جو جنات ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام طلال ہے, ایک کا نام عزیفہ ہے. کالے جادو کرنے والے لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ جن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو مل نہیں سکتے. جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک مسٹریز. میں ہوں مشارف فاروقی. ناظرین، آج جو ہماری گیسٹ ہیں وہ ایک خاتون ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 6 لاکھ سے زائد جنات ہیں اور ایک بلہ بھی ان کے پاس ہے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے بلے کے اوپر جنات کے بچے اس پہ رہتے ہیں. یہ کتنی سچائی ہے؟ کیا انسان جنات کو اور باقی چیزوں کو اپنے تابع کر سکتا ہے؟ آئیے آج کا پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ محترمہ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. کافی آپ کے اس حوالے سے دعوے بھی ہیں اور آپ یہ کہتی بھی ہیں کہ میرے پاس جنات ہیں اور 6 لاکھ سے زائد ہیں. 6 لاکھ ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. بالکل. یہ کیسے پاسبل ہے اور یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ میرا بچپن سے ہی میں قبرستان جایا کرتی تھی. میں پڑھا کرتی تھی بچوں کی کہانیاں. تو وہاں جا کے میں دعا مانگا کرتی تھی کہ یا رب العالمین مجھے نا بہت سارے جنات دے دیں. تب مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا یہ جنات ہے کیا ہیں. کیا عمر تھی آپ کی؟ تب میں 14-15 سال کی تھی. اچھا. تو یہی دعا مانگا کرتی تھی میرے بہت سارے بہن بھائی بنا دیں. ایسے ہی جا کے دعا مانگنی. مطلب جن چاہیے جی؟ جن چاہیے. ہاں جن چاہیے. میرے بہت شوق کیا کہ اب یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ جنات ہے کیا. علم نہیں تھا مجھے. تو میں نے دعا مانگنی اور مانگ کے آ جانا. تو اب مجھے علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہوتے کیا ہیں. تو وہیں سے ایک جن کہیں ادھر ہی قبرستان میں تھا. وہ کہیں میرے پیچھے لگ گیا. وہ کہیں انٹر ہوا. مجھے ہو گیا بخار, بہت شدید بخار. یعنی کہ اتنا تیز بخار کہ میں کہہ لیں کہ بھی بخار تھرمامیٹر اینڈ پہ تھا پارا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھی جا کے پٹیاں شٹیاں کریں. پتہ نہ چلا کسی کو بھی کہ یہ بخار کیوں ہوا ہے. میرے اپنے گھر کی فیملی ممبر سارے ارد گرد بیٹھے رہے, ڈاکٹرز تھے وہ بھی, لیکن کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ بخار کیوں اتر کیوں نہیں رہا. صبح جا کے فجر کے ٹائم جا کے بخار میرا 103 ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح سلسلہ یہ چلتا رہا. وہ کبھی سامنے نہیں آیا تھا. کیا محسوس کیا ہوتا تھا آپ کو؟ کیسے پتہ لگا؟ تو وہ پھر بلے کی شکل میں وہ کیونکہ میں بچپن سے ہی بلیاں پالتی آ رہی تھی تو وہ بلی کے اندر انٹر ہو جاتا تھا. اچھا، یہ بلی کو تھوڑا سا اوپر کیجیے گا دیکھنے والوں کے لیے. اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ یہ عام بلہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اس میں جنات ہیں؟ بچے ہیں جنات کے. کیسے؟ 2 فیمیل ٹوینز بچی ہیں اور 2 بڑے بچے ہیں. اچھا، آئی تھنک یہ سیامیز اس کی پرشین کراس یہ ہمالیین ہے. ہمالیین ہے. لیکن اس کی کیا انڈیکیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کا فیس ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ کافی آئی تھنک غصے میں بھی ہے کیونکہ جگہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جنات ہیں تو یہ کیا اپنی آنکھیں بدلتا ہے؟ ہاں، یہ رات کو, حالانکہ اس کی گرے کلر کی آئیز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن رات کو اتنی ریڈ کر لیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا. جس طرح یہ آپ کی چیئر اس سے بھی زیادہ ریڈ ہوتی ہیں آنکھیں رات کے ٹائم اوکے جب اس کے اندر ہوتے ہیں. کب سے آپ کے پاس یہ چھوٹا سا تھا جب میں نے لیا تھا آن لائن. ٹھیک ہے, اس وقت سے آپ کے پاس. اچھا, یہ
سفر معاملہ شروع ہوا قبرستان سے جی اور وہاں سے آپ کے ساتھ ایک جن اٹیچڈ ہو کے آپ کے پاس آ گیا. اس کے بعد یہ 6 لاکھ جنات جو ہیں یہ آپ نے موکلات ہیں کیا موکلات یہ کیسے پائے کیسے کیا آپ نے کوئی چلا کاٹا ہے؟ نہیں چلا نہیں کاٹا. میں ایک گئی تھی کسی کے پاس تو انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا تھا قرآن پاک کا. اچھا. تو وہ میں پھر پڑھتی رہی تو ان کے پڑھنے سے پھر میرے پاس انہوں نے مجھے بتایا تھا. ہاں انہوں نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس نا روحانیت کی طرف تمہارا بہت رجوع مت ہے تو تم نا یہ پڑھو, یہ تمہارے لیے جنت بھی کماؤ گی اور تمہارے لیے یہ اچھا ہے, ساری زندگی تم اس کو پڑھو. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد دیتے رہے کہ ان کا آنا جانا ہوتا رہا. اچھا آپ کو محسوس ہونا. ہاں. اچھا آپ جس گھر میں رہتی ہیں ہاں وہاں پہ جنات موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہاں ہر وقت. اچھا ہر وقت ہوتے ہیں. تو یہ آپ تھوڑا سا کلیئر یہ کریں کہ جب آپ کے ساتھ وہ جن آیا ٹھیک ہے اس سے کوئی آپ کی کوئی شکل وہ انسانی شکل میں آیا؟ ہاں کیا بات ہوئی؟ انسانی شکل میں وہ ظاہر ہوا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ پہلے شروع میں بہت اچھا رہا ہے, کام بھی میرے کر دیا کرتا تھا. تو وہ پھر کسی کے ساتھ مل گیا غلط, وہ مطلب بلیک میجک والوں کے ساتھ مل گیا. تو وہ نا پھر غلط وہ بلیک میجک کا ہو گیا تھا. تو پھر اس نے میرے کام خراب کرنے شروع کر دیے. اچھا مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ میں اللہ کی طرف سے آگے جب آپ پڑھائی کرتی تھی تو آپ جو ہونے والا ہوتا تھا یا آپ اگلے کو وہ بتا دیتی تھیں کہ ایسا یہ مسئلہ ہونا ہے یا ہوگا, ایسا ہوتا؟ نہیں میں بتاتی نہیں تھی. میں پھر اپنے آپ کو یہ کہتی تھی کہ میں کوئی ولی اللہ تو ہوں نہیں کہ میں اتنی سچی ہوں کہ جو میرے خواب سچے ہوں گے. جب ہو جاتا تھا تو پھر مجھے یاد آتا تھا وہ یہ تو میں پہلے دیکھ چکی ہوئی ہوں. اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ہونا تھا. تو بعد میں پھر کیونکہ میں اگر بتاتی تھی تو سب میرا مذاق اڑاتے, تو ایڈی رہندی نہیں تیرے ایڈے سچے خواب. خواب بھی آپ کے سچے ہوتے تھے؟ ہاں خواب بھی میرے سچے ہوتے تھے. میں نے جب بتانا شروع کر دیا یہ چیزیں پھر مجھ سے دور ہوتی گئیں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ خواب میرے سچے ہوتے تھے. تو پھر میں نے بتانا جب سب کو بتانا شروع کر دیا نا تو یہ چیز ختم ہوتی گئی. ٹھیک ہے. آپ بتا رہی تھیں آپ یہ جو چیزیں ہیں وہ درود ابراہیمی آپ پڑھتی تھیں؟ ہاں درود ابراہیم ان کے تھرو معاملہ شروع؟ ہاں یہ شروع سے ہی, کیونکہ مجھے درود پاک کا نا شروع سے ہی یہ کبھی میں نے چھوڑا ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. یہ ایک کہہ لیں کہ میں زندگی میں کچھ بھی ہو جائے کہیں بھی ہوں درود پاک سے میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. اور نہ کبھی کر سکتی ہوں چاہے کچھ. ہاں یہ اس کے علاوہ زندگی میں میرا مقصد ہی نہیں ہے کوئی. اچھا آپ نے تھوڑا سا یہ بتایا تھا کہ آپ کی والدہ کی تصویر تھی, اس کا واقعہ کیا ہے؟ امی کی تصویر میں وہ نا جن گھس جایا کرتا تھا. اچھا. تو وہ نا میری امی کی تصویر لانچ میں لگی ہوئی تھی. تو وہ ان کی آنکھوں میں اکثر نا میں نے دیکھنی روشنی سی لگنا کہ آنکھیں کبھی مسکراتی نظر آنی, کبھی غصے میں نظر آنی. تو جب میں جدھر میں نے جانا انہوں نے اس طرح موو کرنا آنکھوں نے تصویر کے اندر. ہاں موو کرتی تھی وہ آنکھیں نا ادھر ایسے. جب غصے میں ہونا تو غصے میں وہ دیکھتی تھی, جب مسکراہٹ ہونی تو آنکھوں میں پیار محبت ہونی نا. تو انہوں نے آنکھوں سے مطلب پیار سے مجھے یوں 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 میرے پیچھے پیچھے گھومنا آنکھوں. ہاں میں بڑی پریشان ہونا. ایک دن میں ڈر کے مارے نا گھر سے باہر نکل گئی. میں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ اللہ جی یہ ہو کیا رہا ہے, یہ امی کی آنکھیں مجھے ایسے کیوں دیکھتی ہیں. میری اماں تو دنیا سے گئے ہوئے مدت ہو گئی ہے, تو یہ کیوں اس طرح. پھر بھی مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ. پھر میں ایک دن
درود پاک پڑھ رہی تھی. یہ میری بیٹی چھوٹی سی تھی, میرا خیال 2 سال کی ہوگی, یہ سوئی ہوئی تھی. تو میں جمعے کا دن تھا, میں درود پاک پڑھ رہی تھی, یہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا. اچھا. تو میں آنکھیں بند کر کے پڑھی تھی, ایک دم مجھے فیل ہوا جیسے کوئی نا گزر رہا ہے. تو میں نے دیکھا یہ نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے اس جن نے, وائٹ کلر کا. میں نے اس کی بیک سائڈ دیکھی تو یوں پاس سے یوں گزرا, تو میں اس کے پیچھے بھاگی ہوں لانچ. میرے کمرہ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے نا, تو وہ کمرے سے لانچ کی طرف انٹر ہوا, تو میں اس کے پیچھے گئی ہوں. اتنی دیر میں وہ غائب ہو گیا. تو یہ جنات جو آپ کے ہیں یہ آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں؟ ہاں, کبھی کبھی غیر باہر کے کوئی آ جائیں تو وہ تنگ کرتے ہیں, یا وہ جن کبھی آ جائے تو وہ تنگ کرتا ہے آ کے. اچھا, مطلب وہ آپ کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو جنات ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام طلال ہے. ٹھیک ہے. ایک کا نام عزیفہ ہے. اچھا, وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں؟ ہاں, وہ ہر وقت 24 ابھی آپ کے ساتھ ابھی سارے ہی آئے ہوئے ہیں. اچھا. جن کے مجھے نام بھی نہیں کہیوں کہ اتنے سارے ہیں, نام بھی نہیں آتے. ہاں, بلکہ 2 میرے پاس ہندو جن تھے, وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں میرے پاس آ کے. میں نماز پڑھ رہی تھی عصر کی, تو جب میرے دل میں خیال ڈالا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں, ان کا نام کرن ارجن تھا, تو پھر ان کا نام عیسیٰ اور موسیٰ رکھا گیا تھا. اچھا. ہاں, وہ بھی حافظ القرآن ہے اب اس وقت. ہاں. آپ سے بات چیت کس طرح ہوتی ہے ان کی؟ بات چیت کم, دل میں خیال ڈال دیتے ہیں. اچھا. ہاں, دل میں خیال. اچھا, آپ کے گھر میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک راکنگ چیئر ہے. ہاں, اور ہر جمعرات کو کیا ہوتا ہے اس پہ؟ رات کو بیٹھ کے کوئی اوپر بیٹھ کے موو کرتی ہے. کس ٹائم؟ رات کے 2-3 ٹائم ہوتا ہے. اچھا, وہ جو جس کو راکنگ چیئر جو موو کرنے والی ہے, ہاں, اس میں آپ ہر جمعرات کو وہ 2-2.5-3 ہاں جو بھی آتی ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے. اچھا. اچھا, آپ کے جتنے جنات ہیں کیا صرف اس میں کچھ چڑیل یا کوئی فیمیل ہے؟ جنی ہے ایک نہیں, ایک فیملی بھی ہے. فیملی میں بھی فیمیل ہے, لیکن یہ انمیرڈ ہے. انمیرڈ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے تھوڑا سا یہ ہم سننا چاہیں گے, کوئی واقعہ آپ بتائیں کہ آپ کو یہ جو مخلوقات آپ کے ساتھ موجود رہتی ہیں, آپ کو یہ کس طرح تنگ کرتی ہیں؟ کوئی چیزیں گمانا, کوئی ایسی چیز, کوئی اس طرح کا؟ ہاں, جب ان کو میرے پہ غصہ ہوتا ہے نا, تو کبھی کبھی میری میڈیسن غائب کر دیں گے. اچھا. جب میں کھانے بیٹھتی ہوں نا, بیچ میں سے میری میڈیسن کا پتا غائب ہوگا. میں جب ڈھونڈ کے پاگل ہو جاتی ہوں, پھر جب نیا پتا نکال لیتی ہوں تو وہ پرانا پتا اس کے ساتھ ہی پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب میں کھا لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آپ کو یہ تحفے کی صورت میں بیٹی کے آپ نے ایک واقعہ بتائیے, تو وہ ذرا بتائیے گا کہ کیا تھا. یہ خواب میں مجھے مطلب کسی عمل کو بلایا تھا ایک دفعہ پہ, تو اس عمل نے جب کہا تھا کہ وہ جن عاشق ہے میرے پہ. اچھا. تو میں مذاق میں نے کہا, عامل نے کس نے چیک کروایا تھا آپ کے؟ میرے میاں نے. اچھا, ٹھیک ہے. وہ لے کے آئے گھر میں, بڑا جن نکالنے کے لیے نا تو اس کو لے کے آئے. وہ نا جناب بڑا دیشی ہے, جلا کے نا بیٹھ گیا. تو کہنے لگا کہ وہ نا جن کہتا ہے کہ بھی میں عاشق ہوں. میں کہ اگر عاشق ہے تو اسے کہیں کوئی تحفہ شوفہ دے, مجھے بھی پتہ چلے. میرے تکیے کے نیچے کچھ رکھو, مجھے بھی پتا چلے, کوئی گولڈ کی کوئی چیز رکھے, پتا چلے کہ بھی اس نے کوئی تحفہ دی ہے. میں تب جانوں کہ واقعی وہ عاشق ہے. میں نے اس کے بعد نا کوئی ایسا اور کوئی سوال نہ کیا. اچھا, اس کے بعد میں نے ہفتے کے بعد خواب دیکھا, کیونکہ میں پریگننٹ تھی. خواب دیکھا کہ میں نا اس کی شکل, 2 بچے خواب میں دیکھے, ایک یہ اس کو اور ایک میرا بھتیجا آنے والا تھا. 2 بچوں کو نا, ایک اس کو امی لے کے آئی ہیں, تو میں پیچھے میں اپنے بھتیجے کو گود میں اٹھایا ہوا انٹر ہوئی, تو یہ 2 بچے پھر مجھے ملے. اچھا. ہاں, تو یہ تحفہ ملا تھا مجھے.
اچھا کیا آپ کے پاس جو جنات موجود ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ ان کے ذہن میں سوال ہوگا, میرے میں بھی ہے, کیا وہ لوگوں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں جو آپ کے تھرو یا نہیں؟ کوئی کام کسی نے کچھ کروانا ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا, باقی کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو یہ ہاں دیکھیے جائز کام یہ کر دیتے ہیں اگر جائز کام ہو, ناجائز کام یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا ہاں جس مطلب کسی کا جائز کام ہوگا نا وہ کر دیں گے. اگر کسی کے ساتھ جنات کا ایشو ہو وہ کر دیں گے, لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم ناجائز کام اس طرح کروا لیں گے یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا اچھا اچھا. یہ ناظرین بلے کو ہم تھوڑا سا دکھانا چاہیں گے کہ بلا یہ واقعی جو ہے یہ نارملی جو ہم بلا دیکھتے ہیں گھر میں پالتو ہوتے ہیں, اچھا اس کا فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ ہے کافی, ابھی تو ڈرا ہوا ہے لیکن پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ ہے اس میں مسئلہ, واقعی کچھ چیزیں جس طرح آپ نے بتایا ہے. لیکن محترمہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ مطلب یہ ایک عام انسان کے لیے آپ نے جو یہ دعوے کیے ہیں یہ اس کو پروف کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے پروف تو یہ چیزیں غیر مرئی جو چیزیں ہوتی ہیں نا مشارے یہ کبھی ظاہر نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. کیونکہ میں اس چیز کا دعویٰ میں نے کبھی نہیں کیا کہ ان کو میں سامنے لاؤں یا ان کو میں سامنے لا سکوں, کیونکہ گھر میں اور بات ہوتی ہے, کیونکہ ہر جگہ یہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوں گے. اور کبھی اگر کوئی کہہ دے نا کہ ہم ان کو ظاہر کر لیں یہ ناممکن ہے, کیونکہ یہ کبھی نہیں ظاہر ہوتے. اچھا جو حقیقت ہے دیکھیں یہ غیر مرئی چیزیں ہیں, یہ مرضی سے ظاہر ہوتے ہیں, یہ کبھی ان کو فورس نہیں ہم کر سکتے. اچھا دوسرا آپ جو آپ کے نیبر تھے نیچے ٹیلر, ان کا کیا معاملہ تھا؟ ان کا معاملہ اس کی بیٹی کے ساتھ تھا ایشو. تو وہ بتا رہا تھا کہ میں 3-4 مطلب کئی عاملوں کے پاس گیا ہوں, تو میری بیٹی کے ساتھ ایشو ہے, وہ اوپر جا کے نا اکیلے سوتی ہے, تو گھر میں ہر وقت تو غصے میں رہتی ہے. میں نے کہا اچھا تم مجھے ایڈریس دو, میں دیکھتی ہوں اگر کچھ میرے سے ہو سکتا ہے. اس نے خیر ایڈریس دیا, تو خیر میں نے اپنے ان کو بھیجا, تو وہ پتہ چلا کہ اس بچی کے ساتھ جن اٹیچ تھا. وہ کبھی اس کی بیوی میں گھس جانا, کبھی اس کے بہن بھائیوں میں گھس جانا, یعنی کہ سب کو غصہ دلانا اس نے نا. تو وہ بچی کو اوپر لے جاتا تھا, تو اس کو علیحدہ ہی رکھنا نا, سب میں گھل ملنے نہیں دیتا تھا. تو میں نے کہا وہ خیر اس کو ختم کروا دیا. 1 ہفتے کے بعد اس کو لگا ٹائم نارمل بچی کو ہوتے ہوئے, وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوئی اور وہ نیچے آئی. پھر اپنے بہن بھائیوں میں اس نے گھل ملنا شروع ہوئی, تو وہ آرام سے رہنا شروع ہوئی. شکر ہے اس کے بعد پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا. اس نے پھر اس کے عوض میں اس نے مجھے امام زامن دیا, تو اور مجھے پھر وہاں سے کربلا سے مس کر کے نخ دیا مجھے, وہ اس نے مجھے پھر دیا. اکثر میں آتے جاتے پھر پوچھتی ہوتی ہوں بیٹی کا کیا حال ہے, تو پیچھے پھر میں نظر رکھتی ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ ایشو تو نہیں ہے. اچھا آپ درباروں پہ جاتی ہیں؟ ہاں میں جاتی ہوں, اور بی بی پاک دامن اور باقی ہاں میں جاتی ہوں. وہاں کبھی محسوس کی ہوں چیزیں ایسی غیر مرئی, یا مطلب کچھ ایسی طاقتیں جو انسانی آنکھ نہ دیکھ پائے, کیونکہ آپ تو چیزیں آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, آپ تو ان کو محسوس کر پاتی ہیں. وہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں پہ. کیا ہے بتائیں, بی بی پاک دامن یا کوئی اور جو آپ دربار شریف گئی ہیں؟ ہاں وہاں پہ ملنگ جو بیٹھے ہوتے ہیں بڑے, جو مجھے جن کے بارے میں آپ کہہ ہی نہیں سکتے, وہ نظر سے پہچان جاتے ہیں کون کیا ہے. اچھا جنات کی حاضری ہوتی ہے وہاں پہ؟ ہاں جنات جاتے ہیں, ہاں میرے سارے جاتے ہیں ادھر سلام کرنے. ٹھیک ہے. ہاں ان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ جو وہاں پہ میں اکثر جاتی ہوں, تو جب سلام کرنے جاتی ہوں وہاں پہ جو ہوتے ہیں جو مجھے نہیں بھی جانتے, تو وہ یوں کر کے نظریں جواب دیتے ہیں. اب میں تو نہیں ان کو جانتی وہ کن کو سلام کرتے ہیں, یہ میں نہیں جانتی. روحانیت کا سفر جب انسان طے کرنے لگتا ہے نا بشارے,
اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے ایسے ہی سفر کے لیے. ایسے ہی کالے جادو کرنے والے لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وہ جن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو مل نہیں سکتے. کیا, کس کو؟ چیزوں کو؟ آپ کی چیزیں تو نہیں میں ان کو کہہ سکتی. اچھا, وہ کیوں پیچھے پڑے ہیں آپ کے, مطلب کوئی ریزن ہوتا ہے؟ ایسی بات ہے جن کا میں جواب نہیں دینا چاہتا, نہیں دے سکتی. اچھا, وہ ان کا جواب میرے پاس نہیں ہے اور نہ میں دے سکتی ہوں, کیونکہ وہ راز ایسا ہے. ٹھیک ہے, وہ راز میں عیاں نہیں کر سکتی. نہیں بتانا چاہیں گے آپ؟ نو, وہ عیاں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ان کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لوگ کوشش کر رہے ہیں. ہاں, لیکن وہ ان کی رضا, وہ کن کے ساتھ مطلب کالا جادو کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے؟ ہاں کرتے ہیں, ابھی روز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کریں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں صرف اتنا جانتی ہوں, جب رب کائنات کا ساتھ ہونا اور سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب ان کا ساتھ ہو نا, دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. بس میرا یہی ایمان ہے. آپ کے گھر میں جو کالے سائے نظر آتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کالا جادو یا اس طرح کی چیزیں بھجوائی جاتی ہیں؟ ہاں. بیٹی ڈر جاتی ہے, آپ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے وہ بتائیے گا. جب میں اس کے پیچھے ایسی جا کے کھڑی ہو جاؤں نا تو یہ ڈر جاتی ہے. تو ان کو بھی آپ رات کو سوتے ہوئے ان کو بھی ڈر لگتا ہے, وہ کیا معاملات ہیں, ان کو بھی سائے نظر آتے ہیں؟ وہ اس کو تو ویسے ہی یہ میرے اپنے ہی ڈرا دیتے ہیں. اچھا اچھا, کبھی کبھی. ٹھیک ہے, تو یہ ڈر جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ جو غیر مرائی اگر وہ آتے ہیں نا, یہ میرے اپنے ہی ان کو مار دیتے ہیں. اچھا, مار دیتے ہیں. ہاں, وہ زیادہ تر وہ جو جس جن کی بات آپ کر رہے ہیں نا, وہ آتا ہے نا, وہ زیادہ دشمن میری بیٹی کا ہے. جو چیزیں بھجوائی جاتی ہیں, ہاں, وہ زیادہ اسی کو ہی بھیجا جاتا ہے. اچھا, تو وہ دشمن اسی کا ہے زیادہ. کیا کرتا ہے, کوئی جسم نیل پڑتے ہیں, کیا ایشو ہوتا ہے؟ اس کے بازو پہ نیل پڑتا ہے. اچھا. ہاں, تو اس کی طبیعت, اس کو دھکے دینا, اس کی طبیعت خراب کرنا, کیونکہ میرے اندر وہ انٹر ہو نہیں پاتا, اس کو ہی زیادہ تکلیف دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس کو زیادہ نقصان دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, کوئی آپ نے پولیس والے کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا, کیا آپ نے ان کی ہیلپ کی تھی؟ نہیں, وہ اس بندے کے خلاف میں نے کمپلینٹ کی تھی. تو وہ بندہ نا سفلی علم کرتا تھا میرے پیچھے ہر وقت یہی پانے کے لیے نا, تو وہ گھومتا تھا. تو میں نے اس کو بارہا وارن کیا تھا کہ باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, ملنا تمہیں کچھ نہیں ہے میرے پیچھے سے. تو لیکن وہ باز نہیں آتا تھا. میں نے پھر اس کے خلاف کمپلینٹ کر دی. تو وہ جس پولیس والے کے پاس گئی تھی نا, وہ مجھے کہنے لگا, تو آپ نا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں, آپ کی نظریں نیچی ہو جائیں گی. میں کہا سوچ لے. اچھا, وہ بھی سید تھا. اچھا, میں کہا سوچ لیں, یہ نہ ہو کہ میری نظریں نیچے کرتے کرتے اپنی نظریں نیچے ہو جائیں. تو میں کیا, اس نے کہتا آپ ڈالیں دیکھیں تو صحیح. میں کہا چلو ٹھیک ہے, مجھے کیا. اس نے 1 سیکنڈ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس کی نظریں نا, اس کا سر یوں جھک گیا بیچارے. ٹھیک ہے. میں کہا اب کیا ہوا, میں کہا اب سر کیوں آپ کا جھک گیا. میں کہا جو کچھ تھے نا وہ میرے ساتھ گئے, اب بیٹھے رہے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے. وہ پھر 15 دن چیختا رہا, میری ہڈی وڈی, میرے انے چلے برباد ہو گئے, میرا یہ ہو گیا, میرا وہ ہو گیا. 15-20 دن چیختا رہا. پھر اب پتہ چل گیا کہ بھی وہ تو اب واپس آنے سے رہے. 15 دن کے بعد یونیفارم میں نہ یوں کھڑا ہو گیا, تسی بھی ڈاڈے, تواڈے موکلات بھی ڈاڈے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ ابھی تک کا جو آپ کا سفر ہے, ہاں, آپ اس سے جو چیزیں آپ کے ساتھ موجود ہیں, اب ظاہری بات ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی جب تک میری زندگی ہے وہ ساتھ چلیں گی. ٹھیک ہے. آپ ڈسٹرب ہیں یا خوش ہیں؟ میں خوش ہوں, میرا جس طرح میرا رب راضی. سیدھی سی بات ہے مشارے, میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. لیکن آپ وہ جو چھپا ہوا راز ہے وہ بتانا بھی نہیں چاہتی؟ وہ نہیں میں بتاؤں گی. وہ کیونکہ دیکھیں, وہ اگر میں نے بتا دیا نا, لوگ میرا دروازہ توڑ دیں گے. ایسے ہی یہ میں بتا دوں, لوگ اگر میں نے وہ راز عیاں کر دیا نا,
मुशारिफ लोग मेरे दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे, ये मैं बता दूँ, ऐसे ही। वो मैं बता नहीं सकती हाँ, और ना मैं बताने का मुझे हुक्म है। बिल्कुल ठीक है। और हम चाहेंगे कि हम आपका घर भी कमिंग कोई इन्वेस्टिगेशन शो में हम वो रिकॉर्ड भी करें कुछ चीज़ें। ज़रूर, हम मोस्ट वेलकम, हुज़ैफा से भी मिलें, ज़रूर, हम तलाल से भी मिलें, बिल्कुल, और वो जो रॉकिंग चेयर है उसको भी हम अपनी दोबारा आंखों से देखें। ज़रूर। और आपका शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट था वो आपके सामने था। एक ऐसी खातून जो दावा करती हैं कि मेरे पास 6 लाख से ज़ायद जिन्नात हैं, उनकी ज़ुबानी हमने आपको सुनाई है। और आप हमें इसका फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि वाकई इनके पास 6 लाख जिन्नात मौजूद हो सकते हैं। क्योंकि आपके सामने हमने इनके सामने क्वेश्चन रखे, सारे मामलात इनसे पूछे। इनके पास जो बिल्ला है वो भी कहते हैं कि जिन है। तो लेकिन हम इस तरह की चीज़ें जो हैं अल्लाह की तरफ से देन भी होती हैं, जिसको अल्लाह चाहे और वो सारी चीज़ों को मामला साथ साथ करता रहता है। अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।